السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ یہ وہ رات ہیں کہ جس میں ملائکے، فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہیں۔ اس رات کو احیاء شب کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ اس رات کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ عبادت ہی کیوں؟ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں خود اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو دیکھا کہ آپ کئی دنوں سے کوہ طور جاتے ہیں اور بہت جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے نالین مبارک پٹے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، تو آپ کو روکا گیا۔ اس شخص نے کہا، اے موسیٰ، تھوڑی دیر کے لیے رکو، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے اور فرمایا، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اے موسیٰ، خدا کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کوہ طور اسے جلدی میں کیوں جاتے ہو؟ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہو، کوہ طور جاتے رہتے ہو اور اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور میں تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، کوہ طور بھی نہیں جاتا، لیکن اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا؟ اپنے چپلوں کی طرف دیکھو اور میرے چپل کی طرف دیکھو، اپنے کپڑوں کی طرف دیکھو اور میرے دیکھو، اپنے زندگی کی ہر چیز کی طرف دیکھو اور میرے دیکھو۔ میں تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، میں تو اللہ سے ملاقات بھی نہیں کرتا، لیکن تم یہ سب کچھ کرتے ہو، تو یہ اس بات کا مجھے جواب دے دو، اس سوال کا جواب دو کہ کیا ہے جو تم نے اللہ کی عبادت کر کے تم نے پایا اور میں نے کھویا؟ یعنی تم نے کیا پایا اور میں نے کیا کھویا جو اللہ کی عبادت نہیں کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اس کے بعد تمہیں جواب دے دوں گا۔ یعنی ان کو اللہ کے پاس جانے کی جلدی تھی، تو اس شخص سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، کسی نے کچھ پوچھا تھا، ایک شخص نے کچھ پوچھا تھا تم سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یا اللہ، ایک شخص تھا جس نے پوچھا تھا کہ میں نے عبادت کر کے کیا پایا اور اس نے کیا کھویا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس شخص سے کہو کہ اس نے یہ کھویا کہ اس نے اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی بندگی کا لطف کھویا۔ یعنی اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو سکون ہے، اس میں جو لطف اور عنایات ہیں، وہ تم نے کھو دیے۔ اللہ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس رات کو جاگتے ہوئے گزاریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے تو آپ میں عبادت کی لذت ہوگی، آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، اور اگر اللہ راضی نہیں تو کوئی بھی چیز کم نہیں ہوگی، بلکہ عبادت کی لذت کم ہو جائے گی۔ امام علی علیہ السلام دعائے صباح میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے کہ جو انسان کو اپنے در پہ بلاتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو انسان اگر کسی دوسرے انسان کے گھر پہ جاتا ہے تو اس کے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اگر اپنے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس انسان سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ ہیں کہ اگر اس کے گھر پہ جائیں گے تو جتنا جائیں گے اتنی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اتنی ہی اللہ کے گھر سے محبت ملتی ہے، عزت ملتی ہے اور انسان کو بزرگی ملتی ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے صباح میں کہ یا اللہ، تو میرا وہ رب ہے کہ جس نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ بے لوث محبت کی، کسی غرض کے بغیر،
اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو کوئی بھی رشتہ نہیں کہ جو غرض کے بغیر محبت کرے۔ ہمارے ذہن میں ماں کا رشتہ آتا ہے کہ ماں تو بے لوث محبت کرتی ہیں۔ ہاں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا میں میری جھلک کو دیکھنا ہے تو ماں کی دل میں جا کر دیکھو۔ اس میں اولاد کے لیے اتنی سچی محبت ہوتی ہے کہ بے لوث ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ کوئی توقع ہوتی ہے۔ ماں بھی جب اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، تو اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں پہ آ جاتا ہے کہ جب میں کمزور ہو جاؤں گی، جب میرا وقت گزر جائے گا تو یہ بچے میرا سہارا بنیں گے۔ لیکن اللہ وہ ہے کہ جو کسی بھی وقت انسان سے توقع نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اتنا عنایت کرتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ لگے کہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہگار انسان کو بھی پتہ چلے کہ اللہ ان سے کیسی محبت کرتا ہے تو اس کے جسم کی ہڈیاں الگ الگ ہو جائے، اور اگر پھر اس شخص کو پتہ چلے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو پھر اس کی محبت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ بے لوث محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں تب بھی وہ محبت کرتا ہے، اگر ہم عبادت نہ بھی کریں تب بھی محبت کرتا ہے، کسی چیز کو روکتا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی اپنے چرچ میں اپنے بت کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا تھا، تو اللہ بار بار ندا دے رہے تھے، لبیک یا عبادی، یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ یہ تو آپ کو عبادت نہیں کرتا، یہ تو اپنے بت خانے میں بیٹھ کر اپنے بت کو پکار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل تجھے کیا معلوم میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، اسے تو نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں، لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ یہ کہاں ہے۔ یہ اگر بھٹکا ہوا ہے تو میں تو اللہ ہوں، اس کے رونے کی انداز نے مجھے مجبور کیا میں اس کو بار بار آواز دوں، تو یہی رات ہے، ایسی انداز میں روئیں، ایسے آنسو بہائیں کہ اللہ بار بار ندا دے، لبیک یا عبادی، میں حاضر ہوں میرے بندے، تاکہ آپ کی تقدیر بدل جائے، اپنے آنسوؤں کو کام میں لائیں۔ یہ آنسو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی داغ لگتا ہے تو پانی سے صاف کیا جاتا ہے، اور اللہ نے انسان کو آنسو دیے کہ جب غلطی ہو جائے، جب دل میں داغ لگے تو اس آنسو کو استعمال کرو اور اپنے دل کے داغوں کو دھو لو اور اپنے آپ کو پاک کر دو۔ آج کی رات ہے کہ انسان کی تقدیر بدلتی ہے، اپنے لیے دعا کریں، یا اللہ آج تقدیر بدل دے، ہماری نصیب کو جگا اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور مجھ پہ رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔